السلام علیکم یا صاحب الزماں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی مشکل سے اپنے بیٹے محسن علیہ السلام کی قتل گاہ کو جھاڑو دیتی ہوں۔ اے فضا، اس کی قتل گاہ کا گلاب میری آنکھوں کے آنسو ہیں۔ میں اپنے محسن علیہ السلام کے پاس جا رہی ہوں، اگرچہ زینب علیہ السلام سے جدا ہو جاؤں گی۔ اے فضا، اس ششماہا کی قبر بھی معلوم نہیں ہے۔ فاطمہ زہرا علیہ السلام حبیب خدا نے در و دیوار کے درمیان آہو فغاں، گریہ و زاری اور فریاد کی۔ شاید فریاد صیحہ کا صحیح ترجمہ نہ ہو۔ صیحہ ایسی بلند آواز کو کہا جاتا ہے جو اضطرار و اضطراب کی حالت میں اچانک درد کی شدت سے سینہ سے نکلتی ہے۔ حضرت زہرا علیہ السلام دروازے کے پیچھے اس طرح گری کہ پوری شدت سے آپ علیہ السلام نے فریاد بلند کی اور بے ہوش ہو گئیں۔ فاطمہ زہرا علیہ السلام دروازے کے پیچھے تشریف فرما تھیں۔ خالد بن ولید نے دروازے کو ایسا دبایا کہ آپ کی چیخ نکل گئی۔ کنفذ نے آپ علیہ السلام کے بازو پر تازیانہ مارا اور تمام لوگوں نے گھر پر دھارا بول دیا۔ دروازہ ٹوٹا اور کھل گیا، شعلہ ور ہوا اور کہا گیا، حاملہ خاتون میں اس ضربت کو برداشت کرنے کی ہمت کہاں؟ خود مصیبت زدہ سے بڑھ کر کون اس پست و ذلیل لوگوں کے کردار کو بیان کر سکتا ہے؟ اے عشق، اگر اجازت ہو تو فاطمہ علیہ السلام کی بات پر کان دھریں تاکہ آگ تماچے اور محسن علیہ السلام کی داستان ایک ہی جگہ بیان کریں۔ اے زہرا علیہ السلام، آپ کے بیٹے مہدی علیہ السلام کے منتظر، آپ کی درد بھری کہانی سننے کے لیے کہ جس کی حکایت آپ کے پاکیزہ آنسو کر رہے ہیں، خاک پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی روداد سنائیں تاکہ ہم جلتے رہیں اور آپ کے بیٹے مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے آمادہ ہوں۔ جناب زہرا علیہ السلام فرماتی ہیں، اس نے دروازے کو ٹھوکریں ماری اور اس کو میرے اوپر گرا دیا۔ در حقیقت میں حاملہ تھی۔ میں منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ اس وقت آگ شعلہ ور تھی اور اس نے میرا چہرہ جھلسا دیا اور اس ملعون نے میرے چہرے پر ایسا تماچا مارا کہ میرا گوشوارہ کان سے گر پڑا اور وضع حمل کی حالت میں مجھ پر طاری ہو گئی اور میرا بے گناہ محسن علیہ السلام ساکت ہو گیا۔ وہ تنہا پرندہ کہ جس کے پر باندھ دیے گئے تھے اور آخر اس نے جلتے ہوئے آشیانے سے پرواز کی، حضرت محسن علیہ السلام تھے۔ اے سرگنہ ثقیفہ، تو خوب جانتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزیز اور اکلوتی بیٹی کے ساتھ تو نے کیا سلوک کیا ہے۔ اس بغض و حسد کے ساتھ بتا جو تیرے دل میں ہے، تاکہ ہم بھی اس نفرت و عداوت کے ساتھ سنیں جو تیرے خلاف ہمارے دلوں میں ہے۔ دروازے کے ٹوٹنے کا دردناک قصہ گھر کے باہر اور اندر جو کچھ تو نے سنا اور دیکھا ہے، سنا، اسے تیری زبانی سننے سے ہم عزاداران محبان زہرا علیہ السلام کے دلوں میں ایک نیا سوز و گداز پیدا ہوگا۔ طاغوت کہتا ہے، جب میں فاطمہ علیہ السلام کے گھر آیا تو میں علی علیہ السلام کے متعلق دل میں کینہ رکھے ہوئے تھا۔ اس کا بزرگان عرب کو تہ و تبیح کرنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکر و فریب اور سحر و جادو یاد کیا، اس لیے میں نے دروازے کو ٹھوکر ماری اور در حقیقت فاطمہ علیہ السلام بالکل ساتھ کھڑی بچے کی حفاظت کر رہی تھیں۔ فاطمہ نے ایسی فریاد بلند کی کہ میں سمجھا مدینہ تہ و بالا ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، بابا جان، یا رسول اللہ،
آیا پہلے کبھی آپ کی حبیبہ اور بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے؟ اے فضا میری مدد کرو، میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ میں نے فاطمہ علیہ السلام کی گریہ اور نالہ اور آہ و بکا کی آواز سنی، در حالانکہ آپ علیہ السلام در و دیوار کا سہارا لیے ہوئے تھیں۔ اس کے باوجود میں نے دروازے کو دھکا دیا اور اندر داخل ہو گیا۔